السلام علیکم، میں ہوں محمد عبداللہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 تا 5 تک ترجمہ پڑھا تھا، اور آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فی الحق کی حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ، ظاہر ہونے کے بعد۔ وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں حق کے بارے میں ظاہر ہونے کے بعد۔ کانما، گویا کہ وہ یساقون، ہانکے جاتے ہیں۔ اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کما اخرجک ربک بالحق، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ان میں چند گروہ ایسا تھا جو صحابہ کرام میں سے وہ کہہ رہے تھے، وہ ناگواری محسوس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں، کأنما یساقون، وہ ایسے تھے جیسا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں، جیسا دھکیلے جا رہے ہیں موت کی طرف، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسا کہ ہم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں پڑھیں گے وَإِذْ، اور جب یعدکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، احدی الطائفتین، ایک گروہ کا، دو گروہوں میں سے۔ دو گروہ، ایک گروہ تھا جو ابو سفیان کا گروہ تھا، اور ایک لشکر تھا ابو جہل کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیا تھا کہ آپ میدان میں اتریں، ضرور آپ کو دو گروہوں میں سے ایک گروہ ضرور آپ کے ہاتھ لگے گا۔ انہا، بے شک، لکم، وہ تمہارے لیے ہوگا، وتودون، اور تم چاہتے تھے، صحابہ کرام چاہ رہے تھے، انا غیر ذات الشوکتی، کہ ہم لڑائی جھگڑے کے قتل و قتال کے بغیر ہم کو گروہ حاصل ہو جائے ابو سفیان کا، کیونکہ ان کے پاس مال و متاع بہت زیادہ تھا، تو اس لیے کہہ رہے تھے غیر ذات الشوکتی، کہ بغیر کاٹے بغیر اسلحے کے ہمارے لیے وہ گروہ ہو جائے، تکون، ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، یہ کہ حق کو حق کر دکھائے۔ جیسے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ وہ جنگ تھی جو حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل۔ ابو جہل کا گروہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے کفار کے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا گروہ باطل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، ان یحقا، یہ کہ حق کر دکھائے، الحق کا، حق کو، جو حق ہے اس کو ظاہر کر دے اور باطل کو ظاہر کر دے، بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ساتھ، ویقطع، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑوں کو، لیحق الحق، تاکہ حق کو حق کر دکھائے۔ کافروں کی جڑ کو کیوں کاٹنا ہے؟ تاکہ جو حق ہے وہ ظاہر کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو ظاہر کر دے کہ کون سا گروہ اس میں باطل ہے۔ وَلَوْ، اور اگرچہ، کَرِحَ الْمُجْرِمُونَ، جو کفار ہیں، مجرمون وہ ناگواری محسوس کر رہے تھے، اس جب تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، تمہارے رب سے، فاستجاب لکم، پس تم کو جواب دیا۔ جواب دینے سے مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اپنے ایسے ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ، یہ جو گروہ ہے، یہ چند بندے ہیں ہمارے پاس، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو آج کے بعد کوئی بھی دنیا میں آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر چادر تھی، نیچے گر گئی۔ عمر بن خطاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ غمگین نہ ہوئے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ تو فاستجاب لکم، اللہ نے مدد کی، انی، بے شک میں، ممدکم، تمہاری مدد کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انی، بے شک میں، ممدکم، تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ من الملائکۃ، 1000 فرشتہ کے ساتھ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے علاوہ، فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتے ہیں، اور جو فرشتے اکیلے ہیں وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے اپنی طاقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد اس لیے کی کیونکہ ہماری فطرت ہی ہے کہ ہم ظاہری اسباب دیکھ کر زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا، مردفین، لگاتار ہونے والے، جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے۔ وما جعل اللہ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، الا، مگر، بشرا، خوشخبری۔ یہ جو خوشخبری تھی نا 1000 فرشتے کی،
वलितत्मइन्ना, अल्लाह ताला ने सिर्फ खुशखबरी नहीं बनाया था, वलितत्मइन्ना ताकि मुतमिन हो जाएं बिही कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, फरिश्तों की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए। वमन नस्र, और नहीं है कोई मदद बिन इंदिल्लाह, अल्लाह के अलावा। इससे हमें ज़ाहिर होता है वमन नस्र, नहीं है कोई मदद, यानी कि अल्लाह के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। इवन के फरिश्ते भी हमारी मदद नहीं कर सकते थे, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ये हुआ है। वमन नस्र, नहीं है कोई मदद इल्ला मगर बिन इंदिल्लाह, अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह पाक, अजीज़ुन, हिकमत गालिब है, हकीम और हिकमत वाला है। एक बार हम फिर पढ़ेंगे। युजादिलूनका, वो झगड़ा करते हैं आपसे हक के बारे में, हक ज़ाहिर होने के बाद, मा तबय्यना, ज़ाहिर होने के बाद, कान्ना मा, गोया के वो, युसाकूना, हाँके जाते हैं, इलल मौत, मौत की तरफ, वहुम, और वो, यंजुरून, उसे देख रहे हैं। वो आपसे झगड़ा करके हैं हक के बारे में, ज़ाहिर होने के बाद, गोया कि वो अपने आप को मौत की तरफ धकेलता हुआ देख रहे हैं। वइज़याइदुकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला ने वादा किया तुमसे, इहदत तौइफतैनि, दो ग्रोहों में से एक ग्रोह। अल्लाह ताला ने दो ग्रोहों में से एक ग्रोह का वादा किया, अन्नहा लकुम, तुम्हारे लिए होगा। वतवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकति, और तुम चाहते थे कि बगैर काटे, बगैर असला के तुम्हारे लिए एक लश्कर हो जाए। वयुरीदुल्लाहु, और अल्लाह ताला चाहता था, अय्युहिक्कल हक़, ये कि हक को हक कर दिखाए, यानी कि सच को सच कर दिखाए, भी कलिमात ही, अपने कलिमात के साथ। वयक़ता दाबिरल काफिरीन, और काफिरों की जड़ों को काट दे। लियुहिक्कल हक़, ये कि हक को हक कर दिखाए, और युबतिल बातिला, और बातिल को बातिल कर दिखाए, वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचा काफिर लोग इसको नापसंद करते थे। इस जब तस्तगीसूना, तुम फरियाद करते थे, रब्बुकुम, तुम्हारे रब से, फस्तजाब लकुम, तो तुम्हारी दुआ कबूल की। इसमें एक और भी बात है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह ताला से मदद तलब करता है, दुआ मांगता है, तो उसकी तीन कैटेगरीज होती हैं। पहले नंबर पर एक तो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है, और दूसरा नंबर पर एक दुआ जो हमारी आगे आने वाली हम पर कोई मुसीबतें हैं उसका ज़ाला के लिए हो जाती है, और एक दुआ वो होती है जो अल्लाह अपने पास रख लेता है, जो कल क़यामत के दिन हमारे काम आएगी। तो जो इंसान को पता चलेगा कि ये दुआ अल्लाह के पास है, हमारे लिए काम आने वाली, तो इंसान उस वक़्त ये फरियाद करेगा तो या अल्लाह, मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, सारी दुआएं आपके पास आ जाती और मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाती। फस्तजाब लकुम, तुम्हारी दुआ कबूल की, अन्नी, बेशक मैं, मुमिद्दुकुम, तुम्हारी मदद करूंगा 1000 फरिश्ता के साथ। वमा जअलहुल्लाह, और नहीं बनाया अल्लाह ताला ने, इल्ला मगर खुशखबरी, वाली तत्मइन्ना, और ताकि तुम्हें मुतमिन हो जाए, बिही कुलूबुकुम, इससे तुम्हारे दिल मुतमिन हो जाएं। वमन नस्र, और नहीं है कोई मदद इल्ला मिन इंदिल्लाह, मगर अल्लाह के अलावा कोई भी मदद नहीं है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अजीजुल गालिब और हकीम, हिकमत वाला है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। वैसे हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल आसान से आसान लैंग्वेज यूज़ की जाए। अगर इसके बाद भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।